السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہو؟ کمنٹ میں ویسے ضرور لکھا کرو کہ سب کہاں سے ہو اور کس جگہ سے ہو۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو جب دور دور تک جاتی ہے اور آپ سب میں قرآن شریف یعنی جو پہلی سورت ہے یعنی سورہ فاتحہ، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب اس پر عمل کریں اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھو، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے جو پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن شریف میں عطا کی ہے، یعنی اس کے بنا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اسے نہ پڑھیں تو ہماری نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو سورہ فاتحہ ہے ہماری، جو ہم سب پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو کوئی ان پڑھ بھی ہے اس کو بھی یہ یاد ہے، جو پڑھے ہوئے ہیں قرآن شریف ان کو تو ہمیشہ یاد ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر 2 ستون رکھے ہیں، یعنی کہ پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ۔ تو یہ جو 2 سورتیں ہیں، تو سب سے پہلی سورت کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے سورہ بقرہ کے بارے میں، تو ویسے ہم نے بہت دفعہ ڈالا بھی ہوا ہے، اس کے فائدے تو ہم نے بھی خود اٹھائے ہیں، سبحان اللہ۔ کہ سورہ فاتحہ یہ چیز ہے کہ اگر کسی کو سچا یقین ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سچی میں کوئی بیمار ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے یا کسی کو ڈاکٹروں کے جا کر بھی بالکل آرام نہیں ہو رہا، تو یقین کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو ہم اس کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اس کے پڑھنے سے ہماری نماز ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تب بھی اس کو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تب اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی کہ اللہ اور رسول نے یہی فرمایا سب سے پہلے اپنی امت کے بارے میں، اللہ کے تو ہم بندے ہیں، رسول کے کہ ہم یعنی نبی کی ہم امت میں ہیں، جو نہیں جانتے وہ اس بات کو جان لیں۔ تو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ جو انسان روزانہ یعنی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتے بھی ہیں اور اس بندے کو ہر تکلیف سے بچاتے بھی ہیں۔ بہت روایتوں میں آیا ہے، بہت علماء نے بھی فرمایا ہے، اور بہت صحابہ بھی اس چیز کو کرتے تھے کہ وہ اس چیز پر عمل کرتے تھے جو ہمارے نبی پاک ان کو بتاتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ یہ چیز ہے، جیسے اگر آپ کے بچھو کاٹ لے، کیونکہ کبھی کبھی بہت جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ کٹے بھی ہوتے ہیں، ایسا ہے نا، اس کو چپ کر دے، وہ سوری میری ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے بناتے وقت، تو بناتے وقت کوئی نہ کوئی جاتا ہے میری ویڈیو میں، تو تھوڑا رک جاتی ہے ویڈیو، تو ہم کاٹ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم کیمرے سے تو ویڈیو نہیں بناتے، ہم ایک فون سے ہی بناتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے بچھو کاٹ لے، اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آرام کریں گے، انشاءاللہ اس کا 100% آرام ہوگا، تو اس کو پڑھ کر وہاں دم کر دیں۔ کئی جگہ ایسی بھی ہیں کہ بہت کچی جگہیں ہیں جہاں بچھو نکلتے بھی ہیں، اور بہت جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پکی ہیں ماشاءاللہ، جو ٹھیک ٹھاک مطلب اچھی طرح گھر کے لوگ ہیں، تو وہ ایسے بھی ہیں۔ تو میں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے سانپ کاٹ لے کسی جگہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
ولا الضالین آمین ثم آمین۔ اگر کوئی میرا بھائی غیر مسلم ہے تو وہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے 7 مرتبہ، کیونکہ علم کے ساتھ کسی کا دھرم اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے ہندو بھائی، ہندو بہنیں اور جو بھی جس کا یقین ہے اللہ پر، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی مشکل میں ہے تو اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے، جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو یا سانپ نے کاٹا ہو، اور اس کو پڑھ کر ایسے پھونک مار دے اور وہیں ہاتھ رکھے جب تک اس بندے کو سکون نہ ہو۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے یقین، سچا یقین اللہ پر رکھنا، اور اس چیز پر رکھنا جس چیز کو ہم مانتے ہیں۔ اور میں اپنی بہنوں سے، دیکھو جو مسلمان ہیں انہیں تو یقین ہوتا ہے، جو مسلمان نہیں ہیں ان لوگوں کو یقین تو ہوتا ہے، لیکن ان کا یقین کمزور بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہوگا بھی یا نہیں۔ تو میں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی بھی کسی تکلیف میں ہے، کیونکہ سب سے بڑی کی جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو سورت ہمیں عطا کی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے پڑھے بغیر نہ تو ہم پوری قرآن شریف بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے پڑھے بغیر نہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کے پڑھے بنا دعا بھی نہیں مانگتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جہاں سے شروعات کی ہے ہمارے لیے، جو ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے، تو اس سے ہماری شروعات ہوتی ہے، اور سب سے پہلے ہم کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو جن کو بالکل یہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے آرام نہیں ہوگا، تو وہ اس عمل کو ضرور کریں، سورہ فاتحہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، اور آپ اس کو سیکھیں بھی اور آپ اس کو کریں بھی۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، چاہے وہ میری بہنیں مسلم ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، جو پوچھنا چاہتی ہیں وہ بالکل مجھ سے بالکل پوچھ سکتی ہیں۔ جس چیز کا بھی ڈاؤٹ آپ سب کو ہو اسے کلیئر کر لینا ہی بہتر ہے۔ تو میں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ پہ بالکل سچا یقین کریں، اور سچا یقین کرنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ سب کو اتنے فائدے ہوں گے، بہت زیادہ۔ ویسے روزانہ پہلے آپ سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے آپ اس کو 2 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ پہلے آپ 3 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ روزانہ الحمد شریف، اور یعنی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار کر اپنے اوپر دم کر کے جب سوئیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ آپ یقین کریں، سچے دل سے یقین کریں کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ دیکھو، جو انسان کسی بھی مشکل میں ہوتا ہے، اگر وہ یہ سوچ لیتا ہے نا کہ یہ چیز یہاں سے نہیں یہاں سے ہوگی، اس کا یقین کسی چیز پر مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو فائدہ میری بہنوں میرے بھائی وہیں سے ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یقین رکھا ہے، نیت رکھی ہے۔ جو انسان کا وشواس، یقین اور جو بھروسہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کرواتے ہیں اس بندے پہ کہ یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی اچھا نیک رشتہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ گھر پریوار کے لیے وجہ سے نہیں ہو رہا ہے اور بہت دقتیں آ رہی ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدے ہونے والے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو عطا کی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہم ان کو پڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ یقین سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ مجھے تہجد کی نماز میں اٹھنا ہے، اگر آپ نیت کرنی ہے نا، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی آنکھ اس وقت ہی کھل جائے گی جیسی آپ نے نیت کی تھی۔ اور اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ مجھے آج کا روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ میری آنکھ اس وقت کھول دے جس وقت میں سحری کر سکوں،
اب تو رمضان ہے، سبحان اللہ، رمضان سے پہلے بھی تو انشاءاللہ آپ کی نیت کے اوپر آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو رکھنا ہے نہیں رکھنا روزہ، یا تہجد کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نیت کے اوپر بھی رکھی ہیں کہ انسان سچے دل سے چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ پوری ضرور کرتے ہیں۔ کہ میری بہنوں، میرے بھائی جو بھی کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے یا تکلیف میں ہے، تو سورہ فاتحہ کا عمل روزانہ کیا کریں۔ سورہ فاتحہ سب سے اہم، بہت افضل وہ سورت ہے کہ جس کا کتابوں میں اور قرآن شریف کے اندر تو بیان ہے ہی، زیادہ تر آیا ہے کہ سورہ فاتحہ سے پڑھنے سے بہت زیادہ بیمار بھی شفا ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بہت یعنی کہ جو اس چیز پہ سرچ بھی کرتے ہیں ان کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہر گھر میں کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے دقت میں ہے، کوئی کسی وجہ سے تکلیف میں ہے، لیکن ان کا بھی کوئی وشواس ہے کہ ڈاکٹروں کے جانا، وہاں سے دوائی لانا، یہاں سے آرام ہو جائے گا۔ لیکن سورہ فاتحہ کا تم ایسا بھی کر سکتے ہو کہ روزانہ جیسے تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، یا تم مغرب عصر کی پڑھتے ہو، ظہر کی پڑھتے ہو، ظہر کی پڑھتے ہو، عصر کی پڑھتے ہو، ایک ہی وقت ہونا چاہیے۔ اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر صبح کا وقت ہو، کیونکہ صبح کے وقت ہر گھر میں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ رہتے ہیں۔ تو صبح کے وقت کرو گے تو اور اچھا ہے، ویسے کسی ٹائم کر لو لیکن وقت ایک ہونا چاہیے، چاہے وہ ظہر کا ہو، چاہے وہ عصر کا ہو، چاہے مغرب کا ہو، چاہے عشاء کا ہو۔ عشاء کا میں بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی دقت نہیں۔ تو روزانہ 7 مرتبہ ایک پانی کی بوٹل بھر لیں، اور اس پر سچے دل سے پہلے 3 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے شروع میں، اور اس کے بعد اس پر دم کرنا ہے روزانہ۔ پھر بیمار جو ہے اس کو پلا دے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آرام انشاءاللہ ہوگا۔ اور جو لوگ اس کام کو کریں گے اور جس کو فائدہ ہوگا میرے بتانے سے، تو وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں، یقین کے ساتھ کریں۔ سب سے اہم چیز ہے یقین۔ اگر آپ یقین کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت بڑے بڑے فائدے ہوں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس نے یقین کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب فرمایا ہے۔ تو آپ سب بھی کریں، اور کمنٹ میں ویسے ضرور لکھنا، اور میری ویڈیو کو پورا دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدے ہونے والے ہیں۔ اور آپ سب بھی میرے لیے دعا کیا کرو، انشاءاللہ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں جہاں جہاں تک میری ویڈیو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح سلامت رکھے، انشاءاللہ آپ کی جتنی پریشانی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب دور فرمائے۔ سبحان اللہ۔